بہت بہت شکریہ خواجہ احمد حسین صاحب. آپ نے دیکھا والد محترم کی ایک نظم کا ذکر تھا، وہ ان کی رنگ رنگ شخصیتوں میں سے ایک رنگ ان کی زندگی کا یہ بھی تھا. اگر وہ حافظ تھے، وہ قاری تھے، وہ عالم تھے، الحمدللہ انہوں نے عصری تعلیم بھی حاصل کی تھی، وہ مختلف سماج کے حلقوں سے تعلق رکھتے تھے، ایک مفکر کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے رہتے تھے، وہ مختلف خدمات انجام دیتے تھے، بہت سارے اداروں سے وابستہ تھے، سیاسی سماجی اداروں سے بھی وابستہ تھے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے عظیم الشان ادارے کے مجلس شورا کے رکن بھی تھے، رابطہ ادب اسلامی کے رکن تھے، ایک اچھے شاعر بھی تھے. ان کا کلام بھی اندھیروں نے مات کھائی ہے کہ عنوان سے ہمارے سامنے آ چکا ہے. ہم سب تعلق والے ہیں، یہاں جو لوگ بھی ہیں گھر والے ہی ہیں، اوپر نیچے کی کوئی بات نہیں. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب کا بس نہیں چلتا کہ ایک چھوٹی سی محفل ہم بھائیوں نے مل کے سجائی ہے بقیہ بھائیوں کے لیے، یا ہمارے سب تعلق والے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی اور ساتھی ہے، بہت سارے لوگوں سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. یقیناً ہم سب کے خیالات سن نہیں پائیں گے، اس محفل میں ہماری حاضری ہی کافی ہے اس تعلق کے اظہار کے لیے. اور صحیح کہا ہے کہ بار بار یہ محفلیں ایسی سجنی نہیں ہیں، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. لوگوں کا تقاضا تھا کہ ایک علمی دینی ادبی شخصیت اس دنیا سے گئی ہے، کم سے کم ایک جگہ مل کے بیٹھیں، اجتماعی دعا ہو، اسی دوران دو چار کچھ مفید باتیں بھی ہو جائیں، کچھ محاسن کا تذکرہ بھی ہو جائے. تو یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. میں اس وقت ہمارے سامنے نثار احمد صاحب سے ضرور گزارش کروں گا چند لفظوں کے لیے. کہانی تو وہ رات بھر بھی سنائے تو کم نہیں ہوگی انشاءاللہ، اتنی باتیں ہیں ان کے ساتھ. میں ان سے گزارش کروں گا اپنی باتیں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی محترم شخصیات، میرے سامنے بیٹھے اوپر و نیچے خواتین و حضرات، قاری محمد اسماعیل ظفر صاحب سے میرے بہت دیرینہ تعلقات رہے، بہت دوستانہ تعلقات بھی رہے، بہت بزرگانہ تعلقات بھی رہے ان سے. کبھی کبھی بہت ہی عام لفظوں میں وہ گفتگو کرتے تھے، کہا بابا دیکھ لو گے ذرا، اس طرح سے بولتے تھے. اور کبھی کبھی بہت آپ جناب سے بھی بات کرتے تھے. تو جب کبھی مجھ سے بے تکلفانہ گفتگو ان کی ہوتی تھی، اور کہ کچھ دن کے بعد جب وہ آپ جناب پر اتر آتے تھے، تو میں نے کہا کہ میں تو وہی آدمی ہوں جس کو آپ اس طرح سے مخاطب کرتے تھے، تو آپ اتنا لیول میرا کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو وہ بہت مسکراتے تھے. تو ایسا تھا کہ ان سے میرے تعلقات اتنے گہرے تھے اور اتنے پرانے تعلقات تھے، اور بہت سارے واقعات میرے ذہن میں ہیں ان کے حوالے سے. اس کا تذکرہ تو کرنا ممکن نہیں، بہت سارے مقررین یہاں بیٹھے ہیں جو اپنی بات کہیں گے. بس دو ایک بات کہہ کے میں آپ سے رخصت لے لوں گا. وہ یہ ہے کہ جب ان کی منظوم وہ نعتیہ کتاب وہ جب شائع ہوئی، تو وہ میرے دفتر آئے اور انہوں نے ایک کاپی مجھے دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، پڑھ کر مجھے بتائیے گا کہ یہ کتاب کیسی ہے، اور میں نے جو لکھا ہے وہ کہاں تک آپ کو امپریس کر پایا ہے. تو میں وہ کتاب میں نے پڑھی، وہ کتاب، اور پھر ایک دفعہ پھر کئی دنوں کے بعد جب میں اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا، تو انہوں نے پھر مجھے فون کیا. میں راستے میں تھا شکیل صاحب، تو راستے میں فون کیا کہ کیا بابا کتاب پڑھے، ایسے ہی بولتے تھے کبھی کبھی. تو ہم بولا قاری صاحب یہ کتاب ہم پڑھے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جذبات اور احساسات کا یہ پورا منظرنامہ آپ نے پیش کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توشہ آخرت بھی ہے. اور یقینی طور پر یہ کتاب بہت سارے لوگوں کو متاثر کرے گی. اور اس کے اس میں جو نعتیہ کلام ہیں آپ نے لکھے ہیں، یہ اس کے ایک شعر بھی ہے کہ احد کی جیتی ہوئی جنگ ہاری جاتی ہے، قدم خلاف نبی اگر اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اس طرح سے آپ کو یاد ہے، بہت ساری باتیں ہیں ان کے. اکثر وہ مجھے فون کر کے اپنے کچھ اشعار سناتے تھے، جو بڑا اچھا بھی لگتا تھا ان سے. تو ایسے بہت سارے تعلقات رہے، اور ایسا تھا کہ وہ جب بھی مجھ سے ملتے تھے تو مجھے عطر اور کتاب کا تحفہ وہ دیا کرتے تھے. میں جہاں جہاں پوسٹڈ رہا تو وہ جاتے تھے وہاں مجھ سے ملنے کے لیے، اور بہت ساری دعائیں بھی دیتے تھے، بہت سارے وظیفے بھی بتاتے تھے ہم کو کہ آپ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، کبھی کبھی بہت حالات اگر پریشان کن حالات ہوں تو آپ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھتے رہیے گا، تو اسے آپ کو بہت مدد ملے گی اور آپ اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے. تو میں اس کا ورد بھی کرتا تھا.
اور میں ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو میں کہتا بھی تھا کہ قاری صاحب آپ نے جو بتایا تھا وہ ایک ایسا نسخہ آپ نے بتایا کہ میں جب بھی کسی پریشانی میں رہا اور کسی بہت ٹینشن والے ماحول میں رہا، چونکہ میرا تعلق ایسے ڈپارٹمنٹ سے تھا تو کبھی کبھی بہت ساری دشواریاں بھی آتی تھیں میرے ساتھ، مگر اس سے مجھے بہت تقویت ملتی تھی، بڑا فائدہ پہنچتا تھا اور مجھے بڑا سکون ملتا تھا اس سے۔ پھر وہ اب ایک دن میں گزر رہا تھا اسی علاقے سے، باب العلوم کے علاقے سے، تو زاہد بھائی ان کے حجرے میں بیٹھے تھے اور مائیکل ہارٹس کی وہ کتاب دی 100 انہوں نے دی تھی ان کو، وہ کتاب بھی انہوں نے زاہد بھائی سے میں نے کہا بھی ابھی وہ کتاب بھی مجھے انہوں نے تحفتاً دے دیا کہ نثار صاحب اس کو پڑھیے گا۔ تو ان کے تعلقات کچھ اس طرح رہے کہ برابر آنا جانا رہا۔ ابھی انتقال سے کچھ دن پہلے، چند مہینے پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اکثر فون کر کے کہتے تھے کہ نثار بھائی جمعہ کی نماز یہاں آ کے پڑھیے، یہاں سبا بھی رہیں گے اور وہ مقرر ہیں، تقریبی کریں گے، اور میں نے بہت دن سے آپ سے ملاقات نہیں کی تو اچھا ہوگا ملاقات ہو جائے گی۔ میں کئی بار ان سے وعدہ بھی کر کے نہیں حاضر ہو سکا، اس لیے میری طبیعت کچھ علیل تھی اور میں نے معذرت بھی ان سے چاہی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں آتا چاہتا تھا مگر میری طبیعت علیل تھی، نہیں آ سکا۔ مگر وہ جب بھی ملے بہت ہی ہمدردانہ۔ میری بیٹی کی شادی میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ہم سے انہوں نے معذرت کی اور اکثر میرے گھر آ جاتے تھے قاری صاحب، ان سے بڑے برادرانہ دوستانہ اور بڑے عجیب تعلقات میرے رہے۔ تو میرے گھر آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے ایک لفافہ ہمیں دیا، کہا کہ میرے جانے کے بعد اس کو پڑھیے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی میرے جانے کے بعد اس میں پڑھیے گا۔ تو وہ رخصتی کے حوالے سے ایک منظوم تہنیت نامہ تھا، اور یقینی مانیے کہ جب میں نے ان کے جانے کے بعد اس کو پڑھا تو خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات جو ہے فیملی کے سارے لوگوں میں نمودار ہونے لگے۔ بیٹی کی رخصتی کا ایک منظر تھا، پھر ماں باپ کی قربانیوں کا ایک ذکر تھا۔ تو ہم نے اس کو اپنی بیٹی کو عکسی تصویر بنا کے ایک فریم میں بیٹی کو بحیثیت جہیز دے دیا، لیکن اس کی اوریجنل کاپی آج بھی میرے پاس ہے، اور میں اس کو اکثر جب اپنے فائلز، پرانے فائلز سے اب دیکھتا ہوں تو میں اس کو نکال کے پڑھتا ہوں۔ کیا انداز تھا ان کی گفتگو کا، کیا انداز تھا ان کے لکھنے کا، بہت خوبصورت لکھتے تھے، اکثر اشعار ہمیں سناتے تھے اور میں بڑا متاثر بھی ہوتا تھا ان سے۔ بہرحال جب ان کا وصال ہوا تو میں اسی دن نمرے سے واپس آیا تھا کلکتہ، اور میرا قاری صاحب موبائل آف تھا، میرا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نعیم انیس صاحب یہاں موجود ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ آئے اور کہنے لگے نثار بھائی آپ گئے نہیں وہاں، قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یار مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، بڑا افسوس ہوا، اتنے پرانے تعلقات میرے رہے اور میں ان کی مٹی میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو پھر میں نے صبا اسماعیل صاحب کو فون کیا اور اپنے جو اپنی تکلیف تھی اس کا اظہار میں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے، وہ اتنے ایسے مقدس مہینے میں گئے کہ جس کے بارے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ایسی موت ہم سبوں کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بشری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو ہو گیا ہے تقریباً مغفرت کا اشرا تھا وہ۔ اور خالد ندوی قبلہ صاحب یہاں موجود ہیں، خود محدث ہیں اور استاذ العلماء ہیں، یہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ قاری فضل الرحمان صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہ سب جانتے ہیں کہ جیسے مغفرت کا مہینہ ہے تو یقینی طور پر ان کی مغفرت تو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ میں نے بعد میں ایک موقع پر جا کر کے قبر پر میں نے فاتحہ پڑھی ان کی، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے چلے گئے، پتہ نہیں چلا، جانا تھا تو کم از کم کچھ اور وقت رہتا۔ سب لوگ تو جائیں گے ہی، یہ دنیا جب ہے فانی ہے تو سب کو جانا ہے، آج اور کل سب کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام صاحبزادوں کو اللہ تعالیٰ اور ان کے فیملی کو، مکمل فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں ڈاکٹر صبا اسماعیل صاحب سے خاص طور سے، عبدالباسط صاحب سے خاص طور سے، سہیل سے، ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ واقعی جو قاری شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے مشن کو زندہ اگر رکھنا ہے تو انہوں نے جو تعلیمات اور جو ادب اور قاعدے ہمیں سکھائے ہیں یقینی طور پر اس کی تشہیر ہونی چاہیے اور سینہ بسینہ اس کو چلنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی تقدیر انہوں نے سنواری ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ مین از دا آرکیٹیکٹ آف ہز اون ڈیسٹینی، شکیل صاحب جانتے ہیں یہ چیز کو، بٹ ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف سو مینی ڈیسٹینیز۔ انہوں نے درس قرآن دیا، مکمل قرآن شریف کو حفظ کروایا، تو کتنے لوگوں کی تقدیر انہوں نے بنائی ہے، اپنے بچوں کی بھی تقدیر انہوں نے بنائی ہے، اور ماشاء اللہ ان کے بچے بہت ہی قابل اور لائق بچے ہیں۔ اور خاص طور سے صبا اسماعیل صاحب سے تو میری بہت انسیت رہی،
اور جب ان کے ہاں جاتا تھا تو بہت سبا چھوٹے تھے، شاید وہ ندوہ میں رہے ہوں گے، میری ملاقات ان سے کم ہوتی تھی. انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ان سے میری ملاقات بہت زیادہ ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہیں گے یہ ملاقات رہے گی اور یہ حسن ظن بھی رہے گا. اور ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو، ان کے خانوادے کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، خوشحالی اور ایمان کی دولت نوازے اور سب کو صحت مند رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.